ورتل القرآن ترتیلا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سبھی حضرات کا صوت القرآن نیٹ ورک میں خیر مقدم ہے۔ ناظرین، بہت دنوں سے کسی مجبوری کے تحت میں ویڈیو نہیں ڈال پایا۔ کچھ ناظرین نے ہم سے گزارش کی، خواہ کمنٹ کے ذریعے ہو یا واٹس ایپ کے ذریعے سے ہو، سبعہ میں جس طرح آپ ویڈیو ڈیولپ کرتے ہیں اس طرح سے تجوید کے اوپر بھی اور روایت حفظ میں بھی کچھ ویڈیو سبق وائز ڈالی جائے، تاکہ جو مبتدی ہے ان کے لیے تجوید سیکھنے میں آسانی ہو اور روایت حفظ پڑھنا بھی آسان ہو جائے۔ کچھ ایسے آسان لفظوں میں بات بتائی جائے جس سے تجوید کا سیکھنا آسان ہو جائے، چاہے عوام ہو یا خاص ہو یا طلبہ ہو، سبھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ کر کے انشاءاللہ تجوید بآسانی سیکھ سکتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اس میں کوشش بھی کیا ہوں کہ جو حرف لکھا ہوا ہے اس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ بچے اور عوام جس طرح سے حرف میں غلطی کیا کرتے ہیں اس طرح سے بھی میں پڑھ کر بتانے کی کوشش کروں گا، اور کیا غلط ہے کیا صحیح ہے اس کو بھی بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو چلیے حضرات، اب بلا تاخیر سبق شروع کرتے ہیں۔ تختی نمبر 1 مفردات کے بیان میں ہے۔ الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں۔ مفردات کو ہی حروف تہجی بھی کہتے ہیں، یعنی الف سے لے کر یا تک جو حروف ہیں وہ 29 ہے، اسے ہی حروف تہجی کہتے ہیں، اور الگ الگ لکھے ہوئے ہونے کی وجہ سے اسے مفردات بھی کہتے ہیں، یعنی مفردات کو ہی حروف تہجی اور حروف تہجی کو ہی مفردات کہتے ہیں۔ الف، اگر اس کا تلفظ اس طرح کرے الف تو یہ بھی غلط، اگر الف یہ بھی غلط۔ بعض حضرات بچوں کو اس طرح پڑھاتے ہیں الف الف الف، اس طرح سے اگر پڑھتے ہیں تو یہ بھی غلط ہے۔ الف، کل ملا کر الف پڑھنے کی کئی کیٹیگری ہے جس میں سے ایک ہی صحیح ہے، جیسے الف یہ صحیح ہے پڑھنا، اس طرح اگر پڑھ لیتے ہیں تو صحیح ہے، ورنہ غلط ہو جائے گا۔ چلیے آگے کی اور بڑھتے ہیں۔ با، با کو منہ کھول کر پڑھیں گے، اس طرح نہیں بے۔ ایک بات اور غور کریں، اس کے اندر جو ہے الف میں مدہ ہے جس کی وجہ سے منہ کھولتے ہیں۔ یہ مدہ وغیرہ کیا ہوتا ہے میں ساری باتیں انشاءاللہ آگے کے سبق میں بتاتا چلوں گا۔ باقی تلفظ کرنے میں صرف منہ کھولیں گے، اسے کھینچنا نہیں ہے، با نہیں، با۔ اسی طرح سے تا، اگر ہم پڑھتے ہیں تا تو یہ غلط ہو جائے گا، کھینچنا نہیں ہے بلکہ صرف ایک مرتبہ منہ کھولنا ہے، تھوڑا سا کھینچنا ہے، ایک دم تھوڑا سا، تا، اس طرح سے۔ آگے سا ہے، اب اس کے ادا کرنے میں جیسے سا یہ غلط ہو جائے گا۔ سب سے پہلے زبان نکالے، اور زبان نکالنے کے بعد آواز نکالے اس طرح سے، اس طرح سے، اس کے بعد منہ کھول کر پڑھیں، یعنی کہ اس میں 3 چیزیں ہو گئی۔ زبان نکالنا سب سے پہلے، اس کے بعد سرسراہٹ کی آواز اس طرح سے، اس کے بعد پھر منہ کھول کر پڑھنا اور کھینچنا نہیں، جیسے سا سا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ جیم کو جو ہے کھینچ کر پڑھنا ہے، تقریباً 3 الف کے برابر، جیسے جیم۔ میں کچھ بات بتا دوں کہ جیم میں مد لازم ہے، اور مد لازم کسے کہتے ہیں یہ آگے چلے کے انشاءاللہ پڑھیں گے، گھبرانے کی بات نہیں ہے، ساری باتیں سمجھ میں آئے گی۔ تو جیم کو نارملی کھینچ کے پڑھیں گے، جیسے جیم 3 الف کے برابر۔ ہا کو جو ہے حلق سے پڑھیں گے، ہوا تیز نکال کر، اس طرح سے ہا، اور کھینچنا نہیں ہے، ہوا تیز نکال کر کے
حلق سے بولنا ہے اور منہ کھولنا ہے، زیادہ کھینچنا نہیں۔ جیسے ہا، اگر اس کو بولتے ہیں ہا، یہ غلط ہو جائے گا۔ بس یوں سمجھیے کہ اس میں ہوا کو تیز آواز کر کے نکالنا ہے، جیسے ہا، ہا نہیں ہا، خا۔ تو خا جو ہے ہمیشہ موٹا پڑھتے ہیں، اس لیے کہ حروف مستعلیہ ہے۔ اگر سمجھ میں نہیں آئی کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ ہم آگے سمجھیں گے۔ آگے جو حرف ہے دال، اس کو ہم کھینچ کے پڑھتے ہیں، اس کو بھی کھینچ کے پڑھتے ہیں، دال۔ ہاں منہ کھولنا ضروری ہے، اگر پڑھیں گے دال یہ بھی غلط، دال یہ بھی غلط، دا منہ کھول کرے دال تو یہ صحیح ہوگا۔ آگے چلیں، ذال، ذال تو ایسے نہیں، جال یہ غلط ہو جائے گا۔ ہم پڑھیں گے زبان نکال کر کے تھوڑی سی جھنجھناہٹ کے ساتھ منہ کھول کر 3 الف، جیسے ذال، سمجھ میں آیا؟ ذال، را منہ کھول کر کے موٹا پڑھنا ہے، اگر ہم پتلا پڑھتے ہیں تو یہ غلط، جیسے را، رے، یہ سب غلط ہے۔ اگر ہم پڑھتے ہیں را، بس صرف منہ کھولنا ہے اور ایک دم تھوڑا سا کھینچ کے، ہلکا سا ایک دم، جیسے را، 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 اس طرح نہیں، را نہیں، را نہیں، را اس طرح سے، تو یہ صحیح ہوگا، را موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ آگے چلے، زا، اس میں جھنجھناہٹ کی آواز ہے، اس طرح سے، زا۔ اگر ہم بولتے ہیں جا تو یہ غلط، اگر پڑھتے ہیں جے تو یہ بھی غلط، اگر ہم پڑھتے ہیں زا تو صحیح، زا کھینچنا نہیں ہے، بس تھوڑا سا منہ کھولیں گے اور ایک دم تھوڑا سا کھینچ کے، جیسے زا، جھنجھناہٹ پہلے ضروری ہے شروع میں، جیسے اس طرح آواز، اس طرح کی آواز، زا، زا یہ صحیح ہوگا، زا۔ اب آگے چلتے ہیں، سین، اس میں کوئی چینجنگ نہیں کرنا ہے، عموماً طور سے سب لوگ صحیح بولتے ہیں، لیکن تھوڑا سا کھینچ کے 3 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، سین، شین، سمجھ میں آیا؟ شین، اس طرح، مطلب تفشی کی آواز، یعنی پھیلاؤ کی آواز آئے، جیسے ادھر، جیسے اب ادھر آپ دیکھ رہے ہیں سین، اور اس کو پڑھیں گے شین، پہلے پھیلاؤ کے ساتھ، شین، اس طرح سے کھینچ کے پڑھیں گے 3 الف۔ مطلب یہ ہوا کہ اس میں تفشی ہے، اس میں تفشی ہے، پھیلتی ہوئی آواز، اور اس میں نارملی پڑھنا ہے، یعنی جہاں سے سین پڑھتے ہیں وہیں سے صاد بھی پڑھیں گے، لیکن سین کو پتلا باریک پڑھتے ہیں اور صاد کو موٹا پڑھتے ہیں۔ اچھا، صاد کو موٹا پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ حروف مستعلیہ ہے، یعنی خصہ وغطن قذ، یہ 7 حروف میں سے ایک حرف صاد ہے، اسی لیے صاد کو موٹا پڑھیں گے۔ ابھی سمجھیں گے انشاءاللہ آگے چل کے، اس سبق میں نہیں تو پھر آگے کے سبق میں انشاءاللہ سمجھیں گے، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ جیسے صاد، اگر ہم پڑھتے ہیں صاد، غلط، صاد غلط، صاد یہ بھی غلط، شروع میں پہلے موٹا کریں اور آخر میں د، اس طرح کی آواز، تو پڑھیں گے صاد، 3 الف کھینچنا ہے، جیسے واد، د، آخر میں اس کی آواز د، اور شروع میں موٹا، ایسے نہیں، اس طرح نہیں پڑھیں گے، جاد یہ غلط، جواد اس طرح نہیں، جواد بھی کہیں گے، جاد بھی کہیں گے، سب غلط ہے، واد اس طرح پڑھیں گے۔ اب آگے چلتے ہیں، تو جو بلو سے نشان لگا ہے اسے موٹا پڑھیں گے ہمیشہ، تو اب یہ جو ہے تا کو جو ہے منہ کھول کر پڑھیں گے،
یہ طا ہے اور یہ تا ہے، یہ دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ تا کو جو ہے اس کو پتلا پڑھتے ہیں اور اس کو جو ہے موٹا پڑھتے ہیں، اس لیے کہ یہ حروف مستعلیہ ہے، جو بلو سے لگا ہوا ہے وہ مستعلیہ کے نشان ہے، یعنی مستعلیہ کو ہمیشہ موٹا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی تا اور طا دونوں ایک جگہ سے ہی پڑھتے ہیں، مگر تا کو پتلا پڑھتے ہیں اور طا کو موٹا پڑھتے ہیں۔ اسی طرح سے سین کو پتلا پڑھتے ہیں اور صاد کو موٹا پڑھتے ہیں، تو گھبرانے کی بات نہیں، آپ سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اس کو پڑھیں گے طا موٹا، تا نہیں کہیں گے، توئے اس طرح نہیں کہیں گے، بلکہ کہیں گے طا منہ کھول کر، لیکن کھینچنا نہیں ہے، بس ہلکا سا ایک دم جیسے طا اس طرح سے۔ اچھا، طا کو بولنے میں زبان بھی نہیں نکالیں گے، کیوں؟ کیونکہ زبان نکلنے والے حروف کتنے ہیں؟ ایک سا ہے، ایک ذال ہے اور ایک وا ہے، یعنی یہ اتنے حرف جو ہے زبان نکال کر بولتے ہیں، یعنی کہ ایک ہو گئے، دو ہو گئے اور یہ تین حرف ایسے ہیں جس کو زبان نکال کر بولتے ہیں۔ تو بولیں گے وا، زبان نکال کر اس کو پھر موٹا پڑھیں گے، اس طرح نہیں، جا نہیں، جو نہیں، وہ نہیں، وا زبان نکال کر اور منہ کھول کر موٹا پڑھیں گے، جیسے سب سے پہلے زبان نکالے وا اس طرح سے، اس کے بعد پھر موٹا کرے، تھوڑی سی جھنجھناہٹ دے، اس طرح زبان نکال کر تھوڑی سی جھنجھناہٹ کے ساتھ منہ کھولے اور موٹا پڑھے، جیسے وا اگر پڑھیں گے جا غلط، زو غلط، جوئے غلط، پڑھیں گے وا، یہ صحیح ہوگا۔ اب آگے چلتے ہیں، عین ہاں، اس دونوں کو کھینچ کے پڑھیں گے اس طرح سے، عین کھینچ کر، عین اس طرح سے کھینچ کے، عین نہیں، اس طرح سے، یہ عین۔ اب غین کو بھی یہ حلق سے پڑھیں گے، حلقی ہے اس وجہ سے، جو حرف کے ایسے نشان لگا ہے وہ حلقی ہے اور حلق سے پڑھیں گے، جیسے پہلے اس طرح کریں گے، یہ اس طرح سے، اس طرح نہیں، اس طرح، یہ غین۔ اچھا ایک بات اور، آئے غے اس طرح نہیں پڑھیں گے، آئے اور غے یہ غلط ہو جائے گا، آئی دبا کر، آواز کو دبا کر پڑھیں گے، عین، عین، اور غین کو بھی کھینچ کر، غین، غین اس طرح سے۔ فا کو جو ہے منہ کھول کر اور سب سے پہلے پھسپھساہٹ کی آواز شروع میں اس طرح سے، یعنی کہ اس کو بولنے کا طریقہ یہ ہے کہ اوپر کا دانت نیچے کا ہونٹ، اگر دونوں ہونٹ ملا دیتے ہیں تو یہ غلط ہو جائے گا، اگر کہتے ہیں پھا یہ غلط ہو جائے گا، پھا نہیں کہیں گے کیونکہ پھا پورے قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے پھا، کیونکہ یہ لفظ اردو کا ہے، اردو میں مفرد کا مرکب ہے۔ بہرحال اب یہاں دیکھیں، فا، یہ پھسپھساہٹ کی آواز شروع میں آئے، یہ اوپر کا دانت اور نیچے کا ہونٹ ملا کر بولتے ہیں، فا، فا، فا نہیں، پھا نہیں، پھا پھے اس طرح نہیں، بلکہ کہیں گے فا، فا، یہ صحیح۔ اب پڑھتے ہیں قاف، یہ کھینچنے والے حرف ہیں، قا، 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 یہ حلق کے پاس سے بولیں گے اس کو، قا، 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 یہاں سے، قا، قا یہاں سے بولنا ہے اس طرح سے، قاف، چونکہ اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے، کھینچ کے پڑھنا ہے، اس وجہ سے کھینچ کے پڑھیں گے، اور کھینچ کے کیوں پڑھیں گے میں انشاءاللہ بتاؤں گا، اتنا سمجھیے کہ اس میں مد لازم ہے، بس آواز کو لوٹا کے پڑھیں گے، آواز کو لوٹا کے پڑھیں گے اور کھینچ کے پڑھیں گے، لیکن اس کو موٹا بھی پڑھنا ہے کیونکہ اس کے اندر مستعلیہ بھی ہے، مستعلیہ کہتے ہیں خص وقت قذ کو،
ہم سمجھیں گے انشاءاللہ آگے. جیسے پڑھیں گے، اگر غلط پڑھیں گے تو اس طرح کاف، کاپ، یہ پے کی آواز نہیں بلکہ اس کی آواز، اس طرح کی آواز آئے اور شروع میں قلقلاہٹ آئے حلق سے. جیسے قاف، اگر ہم کہتے ہیں قاف، یہ بھی غلط ہو جائے گا، اس لیے کہ حلق سے تو بول رہے ہیں مگر اس کو موٹا نہیں کر رہے ہیں، اس وجہ سے اس کو بولیں گے قاف. یہ پھسپھساہٹ کی آخر میں آواز آئے قا شروع میں یہ اس طرح سے، اور بیچ میں موٹا کرنا ہے. شروع میں پھر سے دیکھیں، شروع میں قا اس طرح کی آواز کا نہیں، قا یہ مطلب کہ آواز لوٹتی ہوئی قا، اور آخر میں اس طرح کی. اگر ہم کہیں گے کا یہ نہیں ہوگا بلکہ حلق سے لبی جس کو کہتے ہیں، لبی کے پاس سے بول رہا ہے قاف. اگر کہتے ہیں قاف، یہ غلط، کیونکہ اس کو ہم نے پتلا پڑھا، موٹا نہیں پڑھا. موٹا پڑھتے تو صحیح ہوتا. جیسے پڑھیں گے صحیح قاف، اس کو لال ہے اس وجہ سے اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے، اور بلو ہے اس وجہ سے اس کو موٹا پڑھنا ہے. سمجھ آیا؟ اور آخر میں پھسپھساہٹ کی آواز قاف. چلیے آگے بڑھیں. کھینچ کے، اس کو نارملی کھینچ کے پڑھتے ہیں، یہ اس کا پڑھنا آسان ہے. کاف. چلیے آگے دیکھتے ہیں. لام، اس کو بھی کھینچ کے پڑھیں گے، اس کو بھی بغیر چینجنگ کے کھینچ کے. لام، اس طرح نہیں، لیم اس طرح نہیں پڑھیں گے، لام نہیں بلکہ منہ کھول کر پڑھیں گے، 3 الف کھینچ کر. لام. میم کو بھی نارملی کھینچ کے پڑھیں گے. میم، لال کھینچ کے پڑھنا ہے، کھینچ کے پڑھنا ہے، لیکن اس میں ہونٹ کو گول کر کے پڑھنا ہے، ہونٹ کو گول کر کے. نون. اچھا، اس کو غلط پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، نون، یہ بھی غلط. جب تک ہونٹ گول نہیں ہوگا یہ غلط ہے، اور آخر میں اس طرح کی آواز آئے نون. یہ اگر آخر میں کہتے ہیں نو، یہ غلط ہو جائے گا، بلکہ آخر میں نون کی آواز آئے نون، تب صحیح ہوگا. اس طرح پھر سے پڑھیں نون. اب آگے دیکھیں، شروع میں ہونٹ گول، آخر میں ہونٹ گول، اور بیچ میں منہ کھلے گا. جیسے واو. آگے چلے. ہا کو بھی منہ کھول کر پڑھنا ہے، ہا، اس کو نہیں کھینچنا ہے. اچھا، ہا جو ہے حروف حلقی ہے، سمجھیں گے انشاءاللہ آگے. ہا جو حروف حلقی ہے اس کو منہ کھول کر پڑھنا ہے. ایک ہے ہا، اس کو تیز ہوا کے ساتھ پڑھتے ہیں، ہا، لیکن اس کو جو ہے ہا منہ کھول کر. آگے چلے. حمزہ، یہ نارملی کہتے ہیں ہم اس طرح ہم، اس کے بعد آخر میں یہ آواز کے ساتھ، جھنجھناہٹ کے ساتھ، حمزہ. اور یہ بھی حروف حلقی ہے، حمزہ. اس کے بعد یا کو منہ کھول کر، اور یا کو بھی منہ کھول کر. یا کھینچنا نہیں ہے، بس منہ کھول کر. یا. امتحان. تا، با، سا، سین، شین، صاد، ہا، خا. اس کے بعد قاف، ذال، زا. اس کے بعد ضاد. اس کے بعد وا. اس کے بعد الف، جلدی سے. اس کے بعد عین.
نون با فا پھسپھساہٹ کے ساتھ فا. اس کے بعد غین یا تا میم لام دال. الف کی 2 شکلیں، با کی 2 شکلیں، تا کی 3 شکلیں، جیم کی 1 شکل، دال کی 1 شکل، عین کی 2 شکلیں، فا کی 2 شکلیں، کاف کی 2 شکلیں، لام کی 2 شکلیں، میم کی 2 شکلیں، نون کی 2 شکلیں، ہا کی 3 شکلیں، حمزہ کی 2 شکلیں، یا کی 2 شکلیں. حمزہ ایک ایسا لفظ ہے جس کی 3 شکلیں ہیں، کبھی الف کی شکل میں، کبھی یا کی شکل میں، کبھی واو کی شکل میں آتا ہے. تو انشاءاللہ ہم آگے سب سمجھیں گے، گھبرانے کی بات نہیں ہے. چلیے ناظرین، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ. تب تک کے لیے دیکھتے رہیں ہمارے چینل